الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له. وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وعن عبد الله العمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، مگر یہ کیا غضب ہے آدمی انسان نہیں ہوتا. یاد رکھو یہ نصیحت ہے، فرض ماں باپ کی اطاعت ہے. نہ کرو ان کو کبھی تم ناخوش، نہ کرو ان کو کبھی تم ناخوش، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا کروڑوں بار احسان ہوا کہ جس اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس پرنور اور بابرکت انجمن میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. میرے دوستو، اس متبرک محفل میں مجھے حقوق والدین پر خطاب کرنے کا موقع ملا ہے، اس لیے میں چند منٹ آپ حضرات کے سامنے اسی عنوان پر گفتگو کروں گا. میرے دوستو، اگر آج کے اس پرفتن دور میں ہم دنیا پر طائرانہ نظر ڈالیں تو یوں محسوس ہوتا ہے ہر سمت سے اپنے اپنے حقوق کے مطالبہ کی صدا سنائی دیتی ہے. ہر سمت ظلم و زیادتی کا دورہ نظر آتا ہے. ہر ایک کو دوسرے سے شکایت ہے. ریا کو بادشاہ و حاکم سے شکایت ہے. آقا و نوکر کو غلام سے شکایت ہے. غلام و نوکر کو آقا سے شکایت ہے. والدین کو اولاد سے شکایت ہے. کوئی پڑوسی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں. اولاد والدین کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم اپنے والدین کے اوپر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. والدین کی عزت و احترام کو پامال کیا جا رہا ہے. والدین کے ساتھ ناپاک حرکتیں کی جا رہی ہے. ہم اس ماں پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑتے ہیں جس ماں نے 9 ماہ تک پیٹ میں رکھا، جس ماں نے 2.5 سال تک دودھ پلایا، جس ماں نے بچے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھا. مجھے بتاؤ تو صحیح کیا والدین کا حق یہی ہے؟ کیا ان کے اوپر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جائے؟ کیا ان کی عزت و احترام کو پامال کیا جائے؟ کیا ان کے ساتھ ناپاک حرکتیں کی جائے؟ ہرگز نہیں. یہ والدین کا حق نہیں ہے. میرے دوستو، جو اپنے والدین کی عزت و احترام کو پامال کرتا ہے، جو اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، جو اپنے والدین کے ساتھ گناہونی حرکت کرتا ہے، وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ
حدیث شریف میں موجود ہے کہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق الوالدین، والدین کا حق کیا ہے؟ سنو میرے نبی کا جواب تو سنو۔ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہما جنتک و نارک، وہی تیری جنت ہے اور وہی تیری دوزخ۔ میرے دوستو، اگر تم اپنی والدین کی عزت احترام کرو گے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو جنت کے حقدار بنو گے، اور اگر اپنے والدین کی عزت احترام کو پامال کیا، والدین کے ساتھ برا سلوک کیا تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ میرے دوستو، جو میں نے آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہے، اس میں یہی فرمایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت انسانوں کو تاکید فرما رہا ہے کہ تم اس خالق السماوات والارض کے پالنہار کی بندگی و فرما برداری کرو، اور آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اب والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اس سے ادھر اکتفا نہیں کیا بلکہ آگے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اگر تمہارے سامنے تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر میں پہنچے ہو تو ان کو اف بھی مت کرو، ان کے سامنے عاجزی کی بازو پھیلا دو اور ان کے لیے یہ دعا کرتے رہنا اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے رب کائنات ان دونوں پر رحمت کی برسات عطا فرما دے جس طرح کہ ان دونوں نے مجھے چھوٹے پن میں پالا ہے۔ میرے دوستو، ایک مرتبہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ تمام صحابہ تڑپ اٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس شخص کی ناک خاک آلود ہو؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کو اپنے والدین بڑھاپے کی عمر میں مل گئے اور اس نے ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار مستحق نہ بنایا ہو۔ میرے دوستو، اپنی والدین کی عزت اور احترام کرنا ضروری ہے، اور میں اپنی بات کو یہی ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔